توبہ اور گناہوں کی بھرپائی۔ گناہ دل کو کالا اور ہمارے بوجھ کو بھاری بنا دیتا ہے۔ یہ ہماری روحانی پرواز اور روحانی ترقی کی رفتار کو بھی دھیما کر دیتا ہے۔ گناہ کے مقابلے میں توبہ ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر ایک بار پھر اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں واپس آنا اور اس سے معافی مانگنا۔ توبہ کے ذریعے دل کا نور واپس آ جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے اور اونچی اونچی روحانی پرواز کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اس پرندے کی طرح جو پانی میں گر کر بھیگ گیا ہو اور پروں کے بھاری ہو جانے کی وجہ سے اس عظیم آسمان میں اڑان نہ بھر سکتا ہو۔ اب اگر اسے اڑنا ہے تو اپنے پروں کو جھٹکنا اور انہیں سکھانا ہوگا تاکہ بنا کسی رکاوٹ کے اس کھلے آسمان کی بلندیوں میں سیر کر سکے۔ توبہ بندگی کے راستے میں پیروں میں پڑی زنجیروں کو کھولنے کا نام ہے تاکہ اپنے مالک اور اپنے پالنے والے کی طرف اپنے سفر کو پھر سے آگے بڑھایا جا سکے۔ نہج بلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں صرف دو لوگوں کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ جو گناہ کرے تو توبہ سے اس کی بھرپائی کرے، اور دوسرا وہ جو نیک کاموں میں تیزی دکھانے والا ہو۔ حکمت نمبر 94۔ توبہ ہاتھ آیا ہوا وہ بہترین موقع ہے جس میں پچھلے برے کاموں اور گناہوں کو دھویا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے بھی اس چھوٹ اور اس ہاتھ آئے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ خود اس کی کمی ہے، کیونکہ اسے اپنی خامیوں اور کمیوں کو سدھارنے کا موقع بھی ملا تھا، خدا کی طرف سے اسے اپنی طرف بلایا بھی گیا تھا اور توبہ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے اور نہ سزا دینے سے جلدی کی ہے، نہ توبہ کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا، نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں ذلیل کیا ہے جہاں تمہیں ذلیل ہونا ہی چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ قبول کرنے میں تمہارے ساتھ سختی کی ہے، نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ بحث کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہوں سے دور ہونے کو بھی ایک نیکی کہا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ خط نمبر 31۔ ایک دوسری جگہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ گناہ مجھے پریشان نہیں کرتا جس کے بعد مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ سے امن اور امان مانگ لوں۔ حکمت نمبر 299۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی چھوٹ حقیقت میں گناہ کے اثر کو مٹانے اور ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کا نام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس چھوٹ سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور وقت نکل جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ کیا کہنا ان کا جنہوں نے اس بھرپائی کی ملی چھوٹ کو غنیمت جانا اور توبہ کے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک خط میں عثمان بن حنیف کو لکھتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اللہ کے فریضوں کو پورا کیا، سختی اور مصیبت میں صبر کیے پڑا رہا، راتوں کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور جب نیند کا زور بڑھا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ زمین پر پڑا رہا جن کی آنکھیں قیامت کے ڈر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ خدا کی یاد میں خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور استغفار کی زیادتی سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں۔ لیٹر نمبر 45۔ کبھی کبھی انسان کو پچھلے لوگوں، خاص کر گنہگاروں کی زندگیوں کی اسٹڈی کرنے سے ان کے بھیانک انجام کو دیکھ کر جینے کا سبق اور اپنے کیے کی بھرپائی کا موقع مل جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی دنیاوی خواہشوں اور لمبی لمبی آرزوؤں میں نہ پھنسا رہے، اور پچھلے والوں کی ہسٹری کو پڑھ کر اپنے آنے والے وقت کے لیے سیکھ لیں اور ہسٹری کے روشن چراغ کی روشنی میں زندگی کے باقی راستے کو طے کریں۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور کی امیدیں لگا بیٹھے تھے، جنہوں نے مضبوط محل بنائے تھے اور ڈھیروں مال جمع کیا تھا، کس طرح ان کے گھر قبروں میں بدل گئے اور جمع کی گئی پونجی برباد ہو گئی، اور ان کا مال وارثوں میں بانٹ دیا گیا اور ان کی بیویاں دوسروں کے پاس پہنچ گئی۔ اب نہ وہ نیکیوں میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی موقع ہے کہ وہ کسی گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کی مرضی حاصل کر لیں۔ خطبہ نمبر 130۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم سے پہلے والے لوگوں کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھتے رہے، یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی موت آ گئی تو ان کے بہانے کو ٹھکرا دیا گیا،
توبہ اٹھا لی گئی اور مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 145۔ جب تک جان میں جان ہے، سانس آ رہی ہے، جب تک فرصت کے لمحے اور اپنے لیے صحیح راستہ چننے کا موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پچھلی کمیوں اور خامیوں کی بھرپائی کر لیں، ورنہ اگر ایک بار یہ موقع نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔